العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تردوا الأمانات إلى أهلها وقال الله تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى أهل غيره فانتظر الساعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے الیکشن سے متعلق جو اہم کام ہم کو کرنا ہے اس کی تیاری کیسی ہونی چاہیے، کس طرح سے فکر مند ہونا چاہیے، الیکشن کے دنوں میں کیا ہمیں اہمیت دینا ہے، ووٹر لسٹ ہماری تیار کرنا ہے، ایک مہم کے سلسلے میں ایک فکر آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا۔ آج مناسب معلوم ہوا، دن گزرتے جا رہے ہیں، الیکشن کا وقت قریب ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم اس بات پر گفتگو کریں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یقیناً انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا اور انسان کی زندگی اور اس کے اعمال دو نوعیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ انسان کی ایک زندگی وہ ہے جو دنیا کے اندر ضرورت اور حاجت سے متعلق ہے، اور انسان کی ایک زندگی وہ ہے جو دنیا کے اندر اس کو آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے۔ تو انسان کی زندگی کے اعمال دو طرح کے ہو گئے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جس میں انسان دنیا اور دنیا سے متعلق چیزوں کو دیکھتا ہے اور انجام دیتا ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جسے انسان دنیا میں انجام دیتا ہے اور ان اعمال کا نتیجہ وہ آخرت میں پاتا ہے۔ اس طرح سے انسان کے لیے اس کے اعمال کی دو نوعیتیں، دو کیفیتیں ہو گئی ہیں۔ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ الیکشن ہو، ووٹ ہو، یہ دنیاوی ضرورت ہے، دنیاوی حاجت ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان کی جان ہے، ہندوستان کی روح ہے، ہندوستان کی طاقت ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جتنے مکتب فکر کے لوگ ہندوستان کے باشندے ہیں، جن کا دھرم مختلف ہو، جن کا مذہب مختلف ہو، مگر ووٹ ان کے لیے بھی ہندوستان کے اندر ایک طاقت، ایک قوت رکھتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا تعلق شریعت سے کتنا ہے، شریعت کے روشنی میں ہم ووٹ کی تحقیق کریں گے، اس کا حکم کیا ہے، ووٹ کا ڈالنا کہاں تک درست ہے، ووٹ نہ ڈالنے پر گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ووٹ کو پیسوں سے بیچ کر جو پیسہ ہم استعمال کرتے ہیں کہاں تک ان پیسوں کا استعمال جائز ہے۔ یہ چند ضروری اور اہم باتیں ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ موجودہ معاشرے اور سماج کے اندر یہی مسائل آئے دن چل رہے ہیں۔ ہم نے جو چیزیں غیر ضروری ہیں، جن چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن چیزوں کا کوئی مول نہیں، جن چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان چیزوں کا بھرپور ہم خیال رکھتے ہیں۔
ان کی فکر کرتے ہیں، ان چیزوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، مگر جو چیزیں ہمارے لیے، ہمارے اسلام کی بقا کے لیے، مذہبی تشخص کی بقا کے لیے، اسلامی شعائر کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، ان چیزوں پر کوئی خیال نہیں ہوتا، ان چیزوں پر خالی زبانی گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہے، اور وہ مجلس وہی ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ وہ مجلس ہوتی نہیں، اس پر عمل ہوتا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نادانی کے اندر ہندوستان کا باشندہ جی رہا ہے، ہندوستان کا باشندہ جی رہا ہے بڑی غفلت کے اندر۔ میرے بھائی، آج جو ووٹ کی حیثیت کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ووٹ کی اہمیت کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو اس کا نقصان، اس کا خمیازہ نہ صرف ہمیں بھگتنا پڑے گا بلکہ پورے ملک ہندوستان کو بھگتنا پڑے گا۔ جس وقت یہ ملک آزاد ہوا، آزادی کے فوراً بعد کوشش یہ ہوئی تھی کہ اقلیتی طبقے کو ووٹ ڈالنے کا مقام نہ دیا جائے، ان سے ووٹ کی طاقت کو چھین لیا جائے اور ہندوستان کے اندر تاناشاہی چلائی جائے، ہندوستان کے اندر اپنی طاقت، اپنے زور کے ذریعے سے جس کو جو چاہے بنوا لیا جائے۔ ووٹ کا نظام رکھنے کا کوئی بھی منصوبہ نہیں تھا، ایسی سازشیں ہوئی تھی، تاریخ آپ کے سامنے ہے، مگر قربان جائیے ہمارے بڑے بزرگوں نے جو ملک کی آزادی میں شریک رہے اور جنگ آزادی میں جنہوں نے تن من دھن سے اپنے آپ کو لگایا تھا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اس وقت کے سیکولر ذہن رکھنے والے، اس وقت کے ہمدرد اور حق خیال رکھنے والے کتنے ایسے مسلمان، کتنے ایسے ہندو، کتنے ایسے سکھ، کتنے ایسے عیسائی اور کتنے ایسے دھرم اور مذہب کے لوگ ہیں جو اکٹھا ہوئے اور انہوں نے ووٹ کے نظام کو ہندوستان کے اندر جاری کروایا تاکہ ہندوستان میں ہر بسنے والے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کو برابر کا حصہ ملے، برابر کا وہ اپنی حصے داری میں شریک رہے۔ تبھی سے باضابطہ قانون بنائے، جمہوریت بنائے، دستور ہند تیار کیے گئے اور ہر ایک کو اس کی مذہبی آزادی دی گئی۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے ہندوستان جہاں پر جمہوریت کا نظام چلتا ہے، جہاں پر دستور اور آئین کے دائرے میں رہ کر قانون بنائے جاتے ہیں، تجویز ایوان اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پیش کی جاتی ہے، باضابطہ وہاں بھی ووٹ کے ذریعے سے کسی قانون کو لایا جاتا ہے تو کسی قانون کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ ووٹ کی وہ طاقت ہے اور یہ جمہوریت کا واحد ملک ہے جہاں پر ہندوستان کا باشندہ جس کو چاہتا ہے اپنا لیڈر منتخب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے کرسی پر بٹھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کرسی سے نیچے گراتا ہے۔ ہندوستان کا چھوٹا سا چھوٹا الیکشن ہو یا بڑا سا بڑا الیکشن ہو، بلدیہ کے الیکشن ہو یا پھر وہ کارپوریٹر کے الیکشن ہو یا پھر اسمبلی کے الیکشن ہو یا پھر یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو، کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی بھی لیڈر اپنی مرضی سے سیٹ حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ باشندے ملک کے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کو اتارتے ہیں، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی ایسی حکومتیں ہندوستان کے اندر برسر اقتدار نہیں، کتنی ایسی پارٹیاں ہندوستان کے اندر برسر اقتدار نہیں، مگر کسی کو بھی دوام نہیں ملا، کسی کے اندر بھی ثبوت نہیں پایا گیا۔ چند سال انہوں نے حکومت کی، جو زور تھا دکھایا اور وہ
اسٹارٹنگ تو ہے اسی لیے بھائیوں وہ صرف دنیا کی زندگی نہیں، وہ صرف جمہوریت کو مضبوط کرنے کا ایک مزاج ہی نہیں ہے، ایک طاقت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کے اندر ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ بزرگوں نے، اکابرین نے، اسلام کے اسکالرز نے بتایا چار نوعیتیں ہیں، چار نسبتیں ایسی ہیں جو ووٹ کو شریعت سے جوڑ دیتی ہے۔ سب سے پہلی نسبت یہ ہے کہ ووٹ آپ کا گواہی ہے، ووٹ شہادت ہے۔ آپ ووٹ ڈال کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اس امیدوار کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قوم و ملت کا ایک درد لے کر امیدوار بنا ہے، یہ مظلوموں کی آواز بنے گا، یہ انصاف کا بول بالا کرے گا، یہ ہمارے محل بستی اور علاقے کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ میں اس کی ایمانداری پر، میں اس کی دیانتداری پر اور اس کے امیدوار بننے پر گواہی دیتا ہوں۔ اور قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ گواہی دینا یہ اسلام کا حکم ہے۔ اگر آپ گواہی دینے سے رک جاتے ہیں، گواہی دینے سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں، گواہ بننے سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، سورہ بقرہ کی یہ آیت شریفہ ہے، فرمایا گیا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے، اس کا دل خطاکار ہے۔ اور ایسے گواہ بننے سے رکنے والے کو، پیچھے رہ جانے والے کو، گواہی کے چھپانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگار کہا، گنہگار کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب ووٹ کی ایک حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے اور آپ ووٹ ڈالنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آپ اللہ کی نظر میں گنہگار ہیں۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں آپ خطاکار ہیں اور آپ کو اس گناہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسری حیثیت بتایا، ووٹ سفارش ہے، شفاعت ہے، اور سفارش یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ آپ ووٹ ڈالنے میں یہ سفارش کر رہے ہیں کہ میں اپنے علاقے کے اس لوک سبھا کے الیکشن میں یہ فلاں امیدوار کو ایم پی بنانے کی درخواست کرتا ہوں، فلاں امیدوار کے حق میں یہ سفارش کر رہا ہوں۔ یہ بھی اسلام کا حق ہے۔ ہم کتنی سفارشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کرتے ہیں، خاص طور سے دعاؤں کے اندر یہ اہتمام ہوتا ہے کہ اللہ ہماری اس دعا کو پیغمبر علیہ السلام و تسلیم کے صدقے توفیل میں قبول فرما۔ حضور کے نام سے آپ سفارش کرتے ہیں۔ کتنوں کی ایسی صورتحال ہے جہاں سفارش کے ذریعے سے بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ووٹ کی جو دوسری حیثیت ہے وہ سفارش ہی ہے، اور ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت ہے۔ گویا آپ کو ہندوستان کے قانون نے، ہندوستان کے دستور نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنے حق کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، یا آپ کے حقوق میں کسی قسم کی کمی ہوتی ہے، یا آپ کو قانون کے اندر برابر کا حصہ نہیں ملتا ہے، جو قانون، جو دستور ہے، ان قانون کی روشنی میں آپ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، تو بحیثیت ہندی باشندہ ہونے کے آپ کہیں کے بھی ہو، کسی بھی بستی کے ہو، کسی بھی محلے کے ہو، آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ لڑ سکتے ہیں۔ وقت کے حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، ان کے گریبانوں کو پھاڑ پھاڑ کر آپ اپنے لیے انصاف کا پرچم بلند کر سکتے ہیں۔ مگر بھائیوں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں میری بستی سے کھڑا ہو جاؤں، آپ کی بستی سے کھڑے ہو جائے، کوئی تیسری جگہ سے، چوتھی جگہ سے 40 آدمی کھڑے ہو کر کے لڑائی شروع کرے، تو اس لڑائی کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔
اپنے بیٹے کا نکاح کرواتا ہے تو ٹھیک اسی طرح ووٹ ڈال کر اب اپنے حلقے کے MLA MP کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا بھائیوں، ووٹ کی جو تیسری حیثیت ہے وہ ہے وکالت کی، اور ووٹ کی جو سب سے آخری اور چوتھی حیثیت شرعی نقطہ نظر سے ہے وہ ہے امانت۔ یہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے ہندوستان کا، یہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے اس ایوان کا جہاں پر قانون بنائے جاتے ہیں، یہ ووٹ امانت ہے آپ کے پاس جمہوریت کا، یہ ووٹ امانت ہے آپ کے پاس ہندوستان کے دستور اور آئین کا، یہ ووٹ امانت ہے آپ کے پاس اس امیدوار کا جو آپ کے حلقے سے لوک سبھا الیکشن لڑ رہا ہے، یہ ووٹ امانت ہے آپ کے پاس ہندوستان کے اندر طاقت اور قوت کو پیدا کرنے کے لیے۔ اور قرآن نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانتوں کے بارے میں، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں جس کی ہو ان کو وہی لوٹا دیا کرو، جو امانتوں کا اہل ہے اس کو اس کی امانت لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ عنہ، آپ کو یاد دلاؤں کہ جس وقت مکہ المکرمہ فتح ہوا تو بیت اللہ کے دروازے کی چابی جو کنچی تھی وہ کسی غیر کے پاس تھی، وہ ان کا قبیلہ سالہ سال سے برسہ برس سے تو بیت اللہ کے دروازے کی چابی کے ذمہ دار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غالب فتح مکہ کے موقع سے جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو وہاں پر قتل و قتال ہوا اور اس چابی کو حاصل کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو یاد کیجئے شہنشاہ دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے علم بردار رحمت للعالمین نے فرمایا کہ علی یہ امانت جس کی ہے اس کو یہ امانت لوٹا دو، جبکہ وہ قبیلے نے اور وہاں کے باشندوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، چونکہ امانت ان کی تھی، ان کے قبیلے کے اندر کے ذمہ داری برسہ برس سے آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چابی کو ان کو لوٹا دینے کا حکم دیا۔ اسی واقعے کو، اسی پس منظر کو اس آیت شریفہ میں فرمایا اتقوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو اس کے اہل کی طرف لوٹا دینے کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں رسول پاک نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کے پاس ایمان ہے ہی نہیں جس کے پاس امانتوں کا پاس و لحاظ نہ ہو، اس شخص کے پاس ایمان ہے ہی نہیں جس کے پاس امانتوں کا پاس و لحاظ نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد له، اور اس کے پاس دین ہے ہی نہیں جس کے پاس اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کا حوصلہ نہ ہو، وعدہ خلافی کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت کو لوٹاؤ ہندوستان کو، اس امانت کو لوٹاؤ ہندوستان کی جمہوریت کو، اس امانت کو لوٹاؤ ہندوستان کے دستور
ایسی دھوپ، ایسی چلچلاتی دھوپ نارمل گرما کے موسم میں، ویسے ہی وہاں کی دھوپ، وہاں کی تپش، وہاں کی چلچلاہٹ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی عربی خود اس کو برداشت نہیں کر سکتا، غیر عربی کا تو وہاں پر رہنا دشوار ہے۔ کتنوں کو ہم نے سنا کہ چھالے آ گئے، پیر پھٹ گئے، خون بہرا، زخم ہو گئے، مگر نارمل دنوں سے بھی زیادہ سخت ترین دھوپ تھی، اور اس دھوپ کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آسمان پر پرندے اڑنا چھوڑ دیے، پر مارنا چھوڑ دیے، اور صحرا اور بیابانوں کے جانور سایہ دار درختوں میں آ کر کے پناہ لینے لگے، اور جتنے تجارت کرنے والے تاجر ہیں جنہوں نے ان دنوں میں تجارت چھوڑ دی، کتنے کاروباری ہیں جنہوں نے کاروبار کو چھوڑ دیا، سناٹا پورے بازاروں کے اندر، سناٹا پورے محلے بستی کے اندر، اپنے گھروں کو بند کر کر کے اپنے گھروں میں رہنے لگے۔ ایسے وقت میں دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے اندر سے کہ ایک شخص ہے چلچلاتی دھوپ کے اندر، جبکہ سورج اپنے شمال پر ہے اور پوری زور اور طاقت کے ساتھ زمین کے اوپر شعاعیں پھینک رہا ہے، آگ برسانے والی دھوپ ہے، ایسے وقت میں ایک شخص ہے اونٹ کے 2 بچوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ان بچوں کو پکڑ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، اللہ جانے کون یہ بندہ ہے، ایسے موسم میں اور ایسی دھوپ کے اندر کتنا اس کو اونٹوں کے بچوں کی پڑی ہے، لگتا ہے بہت بڑا حریص ہوگا۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ شخص وہ بچوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پکڑ رہا ہے، وہ اونٹ کے بچے کبھی دائیں کودتے ہیں، کبھی بائیں کودتے ہیں، ہاتھ میں آتے ہی نہیں، پکڑتے پکڑتے بھاگتے بھاگتے وہ شخص فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب پہنچا، تو حضرت عثمان غنی نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ دیکھو کون وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی مدد تو کرو اور معلوم کرو کون ہے وہ شخص۔
بیٹھے اپنے محلے برادری کے لوگوں کو بلائیں، کوئی باہر ہے تو ان کو بلائیں، کوئی دوسرے صوبے میں ہے، دوسری ریاستوں میں کسی کام سے کسی غرض سے گئے ہوئے ہیں، ان کو بلائیں، ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے۔ 25% پولنگ ہونے سے ہندوستان کے اندر جو حالت ہے وہی حالت ہوگی، کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ ویسے بھی یہ ووٹ لوک سبھا کا ووٹ یہ انقلابی ووٹ ہے، یہ تاریخی الیکشن ہے۔ اس الیکشن کے بعد اللہ معلوم کیسے حالات کیا ہونے والے ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے، مگر ہم پورے عزم و ارادے کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے، دعاؤں کے ساتھ